پی ایم پروٹیسٹ مارچ اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی حکومت کو ٹکنے نہیں دے گی اور ملک کو آئین اور قانون کے رستے پر گامزن کرے گی. یہ پی ڈی ایم کے احتجاج کا آج یا جو کل شام گزرے اس میں ان کا یہ مدعا تھا یا یہ ان کا بیانیہ تھا. جبکہ آن دا ادر سائڈ پی ٹی آئی حکومت کے وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی حیثیت تو مانگے تانگے کی سیاست کی ہے، ان کا ویسے تو کوئی رول نہیں ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف بہانہ کر کے لندن فرار ہو گئے ہیں اور ان کا یہاں پر کوئی رول نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے اس وزیر کا اشارہ تو نہیں کیا، لیکن ان کے ایک اور کیبنٹ کے منسٹر کل سرور خان صاحب یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ نواز شریف صاحب تو خود نہیں آ سکتے ہیں. اور اتنی رونت اور اتنا غرور تھا سرور خان کے انداز میں کہ انہوں نے کہا ہاں وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کا تابوت آ سکتا ہے. یعنی جیسے سرور خان صاحب نے اپنے لیے اسٹیمپ پیپر پر لکھوا لیا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہونا کسی اور کی ایسی خدا نخواستہ یہ بات غیر مناسب ہے، ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہر انسان کے ریلیشنز ہوتے ہیں اور وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بھلے آپ ان کی سیاست سے یا ان کی باتوں سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کریں. لیکن ذاتیات پر جو ہے وہ گفتگو سرور خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اینی ویز تو یہ حکومت کا بیان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم جس نے حکومت کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی کرنے پر یعنی ان سے ملتوی کروا دیا اور یہ بتا دیا کہ حکومت کے پاس وہ نمبر نہیں ہے اور حکومت نے اپنا کیس یعنی سیشن آف دا پارلیمنٹ آف سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی ودرا کر لیا. تو اب یہ فائدہ اور نقصان اگر حکومت بدلتی ہے تو کس کا ہوگا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ان کے نمبر پارلیمنٹ میں نہیں ہیں اس طرح سے. تو اگر نئے الیکشن کے لیے یا ایک سیٹ اپ چینج ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا. ان کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے تو انہیں نیچے سرائکی بیلٹ چھوڑ کے انہیں اوپر سینٹرل پنجاب میں اور جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی ملتان اپ ٹو اسلام آباد کہہ لیں یا اٹک کہہ لیں تو یہاں پر ان کو بہت فائدہ ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو اپنی حکومت کر رہے ہیں وہ ان کو وہی حکومت ان کی رہے گی اور انہیں سینٹر میں چینج کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اے این پی کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کہ سینٹر میں جو ہے وہ کس کی حکومت اور کیا ہو رہا ہے کیونکہ اے این پی کا بھی ایز سچ جو ہے وہ سینٹر میں تو کوئی اس طرح کا رول نہیں ہے. تو اگر یہ حکومت گرتی ہے اور جیسا کہ جاوید چودھری صاحب یہ انالیسس دے رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو شاید ریمیننگ ٹائم پیریڈ کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے اور پھر وہ تمام معاملات کو سیٹل کر کے تو وہ اگلے الیکشن کا شیڈیول اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مل کے اپوزیشن جو سارا کچھ مکمل کریں. پرویز خٹک صاحب کی فیملی تو آلریڈی پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکی ہے لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب پر کیوں اتفاق کرے گی؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور ارلی الیکشن پیپلز پارٹی کے مفاد میں تو نہیں ہے کیونکہ جب ان کی سندھ میں اتنی میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ ہے تو وہ 1.25 سال پہلے جو ہے آپ بیل مجھے مار کے چکر میں کیوں پڑے؟ تو کاف لیگ جو ہے وہ حکومت سے باہر نکلنا چاہتی ہے کیونکہ اس کو اشارے ایسے لگ رہے ہیں اور ایم کیو ایم بھی نکلنا چاہتی ہے کیونکہ اس کو بھی اشارے ایسے لگ رہے ہیں. تو اشارے دینے والے ویسے تو اشارے دے رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہے اور ہم اب ان کی حمایت نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ آصف علی زرداری کا ایک بیان جو کہ 2018 کے انتخابات کے بعد دیا تھا اور اس میں آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ نمبر ایسے ہیں یعنی ایم این ایز اور ایم پی ایز ان ڈفرینٹ اسمبلیز وہ اس طرح سے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ رہے گی اور پورے 5 سال رہے گی.
تو پچھلے 3 سال تو ہم دیکھتے رہے کہ یہ کب نمبر جو ہے نا وہ آئے گا، کب ریپلیسمنٹ آئے گی، وہ نہیں آئی ہے. لیکن اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ اس موسم سرما میں اگر کاف لیگ پنجاب سے چھوڑتی ہے تو کتنے ممبر ہیں کاف لیگ کے؟ تو اتنے ہی پیپلز پارٹی کے ہیں، شاید ایک آدھ نمبر کا فرق ہے، اور میرے خیال میں شاید ایک کا بھی فرق نہیں ہے. تو اگر کاف لیگ باہر نکلتی ہے تو پیپلز پارٹی پنجاب کی گورنمنٹ میں چلی جائے گی، تو حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ادھر سینٹر سے کاف لیگ اور ایم کیو ایم نکلتی ہیں اور پیپلز پارٹی وہاں پر پی ٹی آئی کو جوائن کر لیتی ہیں، تو بنیادی طور پر وہاں پر بھی اسٹیبل گورنمنٹ ہو جائے گی اور مزید خرابی پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے. تو سیاست میں سب چیز جائز ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. کیونکہ ہمیں پی ڈی ایم کا اتنا تیزی سے آگے آ کے، اور پھر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو چھوڑ چکی ہے، اور مولانا فضل الرحمان سے اب جو ہے نا وہ ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش ہے. تو سیاست میں تو بہت سارے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جیسے دکھتی ہیں ویسے ہوتی نہیں ہیں. تو اگر آپ پورے پی ڈی ایم کے بیانیے پر غور کریں جو کہ آج کل چل رہا ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پی ٹی آئی اور پی 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 جو ہے وہ اگلے 1.25 سال کے لیے گورنمنٹ کرنے جا رہی ہیں، اور پھر نیکسٹ الیکشن میں جو کہ 2023 میں ہوں گے، اس میں سچویشن جو ہے وہ پتہ چلے گی کہ کون کدھر ہے اور کہاں ہے اور کیسے ہے. تو ذرا سوچئے اور دیکھیے کہ کون فائدے میں. اور اے این پی کو تو اسپیشلی کوئی فائدہ نہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں، لیکن بقایا کی تو بہت ساری چیزیں ایٹ سٹیک ہیں، اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس میں بہت بیتاب ہے. لیکن نہ تو ابھی تک انہوں نے استعفے دی، اور نہ ہی ابھی تک انہوں نے لانگ مارچ کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے، جس کا انہوں نے بہت دفعہ ذکر کیا. تو سچویشن بہرحال انٹرسٹنگ ہے ایٹ پریزنٹ، اینڈ اٹ مے ٹیک اندر 2 to 3 weeks ٹائم ٹو ایوالو. تو یا 4 ہفتے 5 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں کہ صورتحال واضح ہو کہ کون کس طرف ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کہیں کو نورا کشتی تو نہیں کر رہی ہے. یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں. میں ہوں فیل ملک، اور آپ دیکھ رہے تھے سرکار. پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے. تو ملتے ہیں کسی نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.